آپ صبح سے علماء کرام کی تقریر سماعت کر رہے تھے اور ابھی ہمارے فاضل نوجوان عالم حضرت مولانا فاروق حسین صاحب مصباحی ایک بہت اچھی تقریر کر رہے تھے. میں بہت خوش ہو رہا تھا لیکن اچانک انہوں نے تقریر چھوڑ دی. بہت قیمتی باتیں. کتنے حافظ قاری فارغ ہو رہے ہیں؟ 4 قاری 4 حافظ 2 بچیاں. سبحان اللہ. 4 حافظ 4 قاری کتنے ہو گئے؟ کل کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے. کل 8 ہوئے نا. اور جنت کے کتنے دروازے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو کہ بیٹ سب چلاتے ہو آپ خالی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے نا. اب تو سبحان اللہ کہو. جنت کے کتنے دروازے؟ 8. اب دیکھو کیسی نسبت ہے. اور ایک بڑی کتاب ہے ملفوظات چشتیہ کی, اس کا نام ہے حشت بہشت. 8 جنت. 8 تو سمجھو کہ 8 جو جنتیں ہیں نا, ایک کی نسبت. اور یہ ایسے تھوڑے چلے جائیں گے اکیلے. جو حافظ ہیں ایک مطلب قرآن شریف میں لہا ثمانیۃ ابواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے. تو جب ایک حافظ جنت میں جائے گا تو وہ اکیلے چلا جائے گا. جن جن لوگوں نے اس کو پڑھنے کے لیے ساز و سامان دیا ہے, کھانا کھلایا تھا, چائے پلائی تھی, پانی دیا تھا, قلم دوات کاپی, ان سب کو لے کے جائے گا. اچھا یہ جو نمازی ہے نا, اس کی بھی ایک بڑی فضیلت ہے نمازی کی. میں نے حدیث میں پڑھا ہے. میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں, البتہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ لگے رہے تو ان بزرگوں کی برکت سے میں کچھ کہہ دیتا ہوں, ورنہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں. کہ ایک گنہگار دوزخ کے اندر ہوگا گناہ کی وجہ سے, اور اوپر سے ایک نمازی گزرے گا تو یہ نیچے سے آواز دے گا, جناب پیر صاحب, چودھری صاحب یا راجہ جی جو نماز پڑھنے آتا تھا, آپ مجھے جانتے ہو؟ کب بول کب میں نے آپ کو مسجد میں فلاں جگہ میں پانی کا بندوبست کیا تھا وضو کے لیے, یا مسواک کا بندوبست کیا تھا. تو پروردگار فرمائے گا کہ جس نے تجھے پانی کا, چٹائی کا یا اور انتظام کیا, اس کو بھی دوزخ سے نکال کے لے کے چلا. یہ تو نمازی کا حال ہے. اچھا ایک دن سرکار اسلام کی محفل لگی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک دم, ہاں جی فاروق صاحب, ایک دم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے بہتر ہو. تو لوگ کان کھڑے ہو گئے جہاں کہ نماز سے اور روزہ زکوٰۃ سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الاصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان اصلاح نماز سے بھی بہتر ہے. چونکہ نماز والے کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے نا, اور نمازی کی بھی اصلاح ضروری ہے, اور دکاندار کی بھی اصلاح ضروری ہے, اور ایک تاجدار کی بھی ضرورت ہے, اور جناب ٹھیکیدار کی اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے نا. اس اصلاح کی بہت ضرورت ہے. بڑی اچھی تقریر آپ سن رہے تھے. تو جب ایک نمازی مسجد کی طرف چلتا ہے, ہر قدم پر اس کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں, اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. جب ایک وضو کرنے والا ہاتھ دھوتا ہے تو یہ حدیث تو کئی کتابوں میں ہے کہ اس کے ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر کلی سمجھتے نا, ارے وہ کلی بھی ہوتا ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا سردی میں, جنرل پانی ٹھنڈا ہماری مسجد میں,
تو کلی کر رہا تھا تو ایسی انگلی بھگو گے نا. تو مجھے بہت تعجب ہوا جناب کہ یہ کیا کر رہے ہیں بڑے میاں. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جناب ٹھنڈا پانی ہم بھی دانتوں کے ساتھ نہیں لگا سکتے. تو کتنا مشکل ہے کلی کرنا. ہاں سردی میں خاص کر یہاں پر یہاں تو سردی ہوتی نہیں ہوگی, اور چندی بار میں تو بالکل نہیں ہوگی. تو کلی کرنے سے منہ کے سارے گناہ. ناک اور چہرہ کیا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ حدیث میں ہے کہ خدا نے انسان کے چہرے کو اپنے دست قدرت سے بنایا. چہرے پر جب پانی ڈالتا ہے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح پورا وضو کر کے جب کھڑا ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے تو فرمایا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو گناہ ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا گھروں میں جناب دیکھو ہمارے گھروں میں کس قدر خرابیاں ہیں جناب. بہت خرابیاں ہیں. شوہر عورت کے لیے خدا کے بعد ایک بڑی عظمت اور بڑی بزرگی والا ہے. عورت کے لیے یہاں سے اٹھے گی جائے گی جی میں وہاں زیارت پہنچوں گی کہاں فلاں جگہ میں یا فلاں پیر کے پاس یا فلاں. آپ یقین مانو میں یہاں ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو کہ خدا کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ شوہر. یہ وہ باتیں میں بتا رہا ہوں جو قرآن اور حدیث میں ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم سے پیپ بہ رہی ہو اور عورت اس کی اپنی زبان سے چاٹے تو بھی شوہر کا حق پورا نہیں ہو سکتا. تو اگر اس نے کوئی دعا کرانی ہو یا کوئی بھی اس نے مشکل حل کرانی ہو تو اپنے شوہر سے, کوئی عورت شوہر سے کہتی ہے تو میرے لیے دعا کر. بولو کیا کیا بولتی ہیں عورتیں, مجھے پتا ہے میرے پاس کتنی پھیلے پڑی ہیں, روٹی دے دو فلاں چیز کھا لو, اور شوہر چپ ہو جاتا ہے عزت کی وجہ سے. جو باعزت آدمی ہے وہ بات یہ کہتا ہے نہیں دوسرے کو کہ میری بیوی نے یہ کہا. بولو بیوی کہتی ہے کہ نہیں؟ اور کچھ شوہر بھی ایسے ہیں جن سے گدھا بہتر ہے. وہ بیوی کو ایک بیوی سمجھتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کی ماں بھی تو ہوگی. اللہ کیا بات ہے. ارے اگر ہماری بیوی ہے تو ہمارے بیٹے کی ماں بھی تو ہے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. اور یہی ایک بیوی ہماری اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جنت کا سبب بھی تو ہے. ہماری جو ماں ہے ہماری جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے. تو وہاں تلاش کرے گا جا کے زیارت پر. اگر تیری ماں گھر میں موجود ہے, تیرا باپ گھر میں موجود ہے, تجھے نہ مکے میں جانے کی ضرورت ہے نہ مدینے میں جانے کی ضرورت, جب تک تیرے ماں باپ موجود ہے. کیا بات ہے. بہت سمجھے, ماں باپ کا پتہ نہیں تم کو, خالی پیسہ کمانا پیسہ کمانا پیسہ کمانا. اور ابھی جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد شادی کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں سے پیسہ لیں گے, کہاں سے اتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے, اتنی کاریں چاہیے. حالانکہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ شادی کس سبب سے ہونا چاہیے کہ امت مصطفیٰ پھیلے. کیا بات ہے. اور دیکھو یہ سنی یہ اس قدر پھیل رہے ہیں تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا نہ گھٹے. جب بڑھائے تم کو اللہ تعالیٰ تمہارا خوب پھیلیں گے. یہ پھیل نہیں سکتے ہیں. ابھی ہم کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک روزہ گجر بکروال کانفرنس, ایک روزہ پہاڑی کانفرنس, اور اب 30 روزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ 30 روزہ کانفرنس. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ روزہ وہ ایک نہیں رکھتے, اور ایک روزہ کانفرنس.
2 روزہ کنفرم اور یا تو مسلسل روزے ہی روزے ہوں گے. یہ سب مسلمانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. رمضان شریف کا احترام سرکار نے فرمایا جب تک رمضان کا احترام کرتے رہو گے میری امت ذلیل نہیں ہو. یہ جو ذلت آ رہی ہے نا یہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے آ رہی ہے, نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہے, قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ ایک یونیورسٹی کھول دو کوئی فائدہ نہیں. ایک بچی کو ابھی سن کے مجھے بہت میں خوش ہوا کہ 2 لڑکیاں قرآن کی حافظ ہو رہی. دیکھو یہ بھی دین خدا نے دیے بفلیاز والوں پر کہ قرآن کی 2 لڑکیاں بھی حافظ ہو رہی ہیں. اس میں یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. 8 حافظ ہو رہے ہیں, قاری ہو رہے ہیں, قرآن پڑھنے والے. سبحان اللہ. یعنی جیسا یہ خوبصورت اور ہرا بھرا علاقہ ہے خدا نے خوبصورت بنایا, اسی طرح کا اب یہاں لوگوں کے اندر معاشرہ بھی ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اصلاح بھی ہوگی. جب ایک قرآن کی حافظہ ہوگی تو اس کے گھر والے جتنے بھی ہیں سب اس کی برکت کی وجہ سے سب کو خدا جنت میں لے جائے. بہت خوشی ہوئی خاص کر مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر. سبحان اللہ. خود ہی دکھ رہی ہے. سورج جب چڑھتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود بتاتا ہے کہ میں سورج ہوں. قرآن و حدیث پڑھنے والوں کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہی کارنامہ اور ان کا جو زمانہ گزرتا چلا جائے گا خود ہی پتہ چلتا جائے گا کہ یہ سورج ہے.